الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں صدقے کیسے برباد ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. صدقے کیسے باطل ہو جاتے ہیں؟ بھائی میں نے تو مسجد میں پیسے دیے، رسید مل گئی، پیسے تو پہنچ گئے، باطل کیسے ہو گئے، ختم کیسے ہو گئے، نل اینڈ وائڈ کیسے؟ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر. اور یہ کر رہے ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ و غیر دانستہ ہی چل رہا ہوتا ہے. میں نے اپنے ملازم کی بچی کی شادی کرا دی ہے، میں نے اس کو گھر دلا دیا ہے. بھائی یاد ہے نا تو فقیر تھا، غریب تھا، نوکری والا آیا تھا چپل پہن کر تیرے کو کاروبار پہ چڑھا دیا، آج لینڈ کروزر، آج گاڑی آ گئی، بھول تو نہیں گیا مجھے؟ وہ جو آپ نے اس وقت اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، یہ جملہ کہہ کر سب ضائع کر دیا. صرف ضائع نہیں کیا، الٹا دل دکھا کر گناہ بھی کما لیا اور شیطان کامیاب ہو گیا. وہ نیکی سے رکواتا ہے، سمجھو بات کو. اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، ہم کر لیں اب اسے ڈسٹرب کرتا ہے، اب اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. صدقہ خیرات دینے کو جی نہیں چاہتا، زکوٰۃ دینے کو جی نہیں چاہتا. اب جس کا دل چاہا اس نے دے دی. اب شیطان کہتا ہے یار اس نے تو نیکی کر لی، اسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، اب اس کا صدقہ ڈسٹرب کیسے ہوگا، اب اس کی زکوٰۃ برباد کیسے ہوگی. اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ذرا لوگوں کو بتانا تو نے کتنے پیسے دیے، چندہ کتنا دیا، کتنی بڑی نیکی کی. اچھا جس کو دیا اس کو ذرا جتا، یاد ہے نا میں نے چندہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا تیری مدد کی تھی. اس وار کو سمجھو میٹھے اسلامی بھائی، اتنا مردود، اتنا مکار ہے کہ پہلے نیکی نہیں کرنے دیتا اور نیکی کر لیں تو بچنے نہیں دیتا. اور ہم ہیں کہ اس کی ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں کہ اس کا صدقہ بھی گیا، اس کا ثواب بھی گیا، اس کی نیکی بھی گئی اور الٹا گناہ گار ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. نمازیں پڑھ کر دوسروں کو حقیر جان رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے نماز ضرور پڑھیے، مگر میں نمازی ہوں تو باقی سارے جہنمی ہیں ایسا نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی، باپ بھی نمازی. تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی. سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے. بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی. اللہ اکبر. وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے. کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. تو یہ وار شیطان کے سمجھو. شیطان نیکی کرنے کے بعد، جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں. جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے. ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ میں حاضر ہوں. کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں
اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے۔ مگر دنیا میں غریب ہونا تو کم از کم آخرت میں تو غریب نہ رہو یار، وہاں تو امیر ہو جاؤ، وہاں تو باغات لگا لو، وہاں تو جنت میں محل لگا لو۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ادھر بھی بیچارہ تکلیف میں رہ رہا ہے اور ادھر کے لیے بھی کچھ نہیں بھیجا۔ اور اگر دنیا میں امیر ہو، مالدار ہو، سکھ میں رہ رہے ہو، تو پھر تو وہاں سکھ کی زیادہ ضرورت ہے نا۔ ادھر نرم بستر ہو اور ادھر مار پڑنی ہو، ادھر نرم اور بڑے شاندار بیڈ روم ہو اور قبر میں کیڑے ہوں، تو کیا فائدہ ان بیڈ رومز اور ان گھروں کا؟ مزہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ادھر بھی گھر اچھے دیے ہیں، اب ادھر بھی گھر اچھے تیار کرنا۔ یہ ذہن جس دن بن گیا نا کہ میں نے ادھر بھی چین سے رہنا ہے، ادھر بھی محل تیار کرنا ہے، ادھر بھی اپنے باغات بنا لینے ہیں، ادھر بھی خوب صدقہ خیرات کر کے اپنا بینک بیلنس جمع کر لینا ہے، تو پھر خیر ہے، پھر زندگی بہت اچھی ہے۔ ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے۔ یہ زندگی پتہ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے۔ سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے، جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے، کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے۔ وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے اپنا بنا کے کپڑا، تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے۔ وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا، سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہے، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے۔ تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا، اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے، we don't know کب چلے جائیں گے۔ اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے، برف روز پگھل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہے، آج ختم ہونے والی ہے، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے، پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں۔ حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے، پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سنا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم بدم، ہر دن برف کی طرح کم ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو رب نے کیوں بنایا ہے؟ ہم جانتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے، بڑا نام بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے، اور جناب ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے بنایا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب کے کلام تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں کریٹ کیوں کیا گیا، انسان کو بنایا کیوں گیا؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک
اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. اللہ فرماتا ہے جن اور آدمی کس لیے بنائے؟ کہ میری عبادت کریں.